ہمارے ایک دوست جاننے والے, ان کی آنکھوں میں پلک جھپکنے کی صلاحیت ختم ہو گئی, پلک نیچے لے کے جاتے ہیں تو اوپر نہیں آتی, اوپر لے کے جاتے ہیں باندھنا پڑتا ہے ان کو. وہ کہتے تھے, مجھے کسی نے ان کے بارے میں بتایا, وہ کہتے تھے کوئی کروڑوں روپے مجھ سے لے لے, کروڑوں روپے لے لے, میری آنکھوں میں جو لوگ ہم آنکھوں کے پلکوں کو اوپر نیچے کرتے, یہ صلاحیت لوٹا دے, میں ساری جائیداد اپنی دینے کے لیے تیار ہوں. ہمیں نہیں پتا یہ جو ہم آنکھیں کے پلک جھپکتے ہیں نا, یہ آپ بتاؤ تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھ کھلی رکھو اور نیچے نہ لے جا سکو, کس قدر ٹینشن میں انسان آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, اندھا ہو جائے دیکھنے سے, وہ آنکھیں خشک ہونے لگتی ہیں. اور اگر یہ نیچے لے کے گئے, اوپر نہیں ہو رہی ہیں اب آپ سے, کس قدر بار بار آنکھوں کو کیا کرنا پڑے گا, ہاتھ سے اوپر کرنا پڑے گا. ایک یہ پلک کی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے, جس سے آنکھوں کا حسن بھی برقرار, جس سے دیکھنے کی طاقت بھی برقرار, اللہ یہ نعمت اگر آپ سے چھین لے, آپ کروڑوں اربوں روپے بولی لگا کے اپنی اس نعمت کو واپس لانے کی کوشش کرو گے. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ایک بزرگ تھے, ان سے کسی نے کہا کہ بادشاہ نے کہا, وقت بادشاہ تھا نافرمان, خدا کا باغی, انسان کے پاس حکومت اور دولت آتی ہے نا تو ظلم اور عیاشی اس کے ساتھ ساتھ آتی ہے. غریب آدمی دین پہ زیادہ چلتا ہے بنسبت دولت مند کے. تو اس بادشاہ نے کہا ایک بزرگ کو کہ میں آپ کو اپنے ملک کی آدھی سلطنت دینا چاہتا ہوں. ان بزرگ نے کہا کہ میری نظر میں تیری پوری سلطنت کی قیمت 2 ٹکے کے برابر, بولو, نہیں. بادشاہ نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی, 2 ٹکا سمجھتے ہیں, بنگلہ دیش کی کرنسی 1 روپیہ 1 ٹکا کہلاتا ہے, سمجھ رہے ہو نا, کہتے ہیں ٹکے کا آدمی نہیں ہے, باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں. تو ان بادشاہ نے کہا بزرگ سے کہ میں آپ کو اپنے ملک کی آدھی سلطنت, بولو, دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ 2 ٹکے کی میری نظر میں تیری سلطنت کی ویلیو نہیں ہے. بزرگ وہ بادشاہ حیران ہوا, یار کروڑوں اربوں روپے کی مالیت میرا ملک, اور یہ کہہ رہے ہیں 2 ٹکے کی. انہوں نے کہا تیری جو پوری سلطنت ہے نا, اس کی قیمت ایک پیشاب کے پیالے کے برابر نہیں ہے. وہ حیران ہو گیا بادشاہ, یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے. بزرگ نے کہا بادشاہ مجھے یہ بتا, تو اگر پانی پیتا رہے اور وہ پانی تجھے کوئی بیماری ہو جائے, الٹی ہو کے پانی باہر نکل آئے, ہو جاتی ہے نا انسان کو بیماری, ڈائریا ہو گیا, کوئی بیماری, کھانا خوراک اتر نہیں رہی پیٹ میں, تجھے پیاس لگ رہی ہے لیکن پانی جب حلق سے نیچے اتارتا ہے تو الٹی ہو کے پانی, بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا واپس. یہ بیماری تجھے فرض کر لگ گئی, لگ سکتی ہے, کسی کو بھی لگ سکتی ہے, بادشاہوں کو بھی لگتی ہیں بیماریاں, عام لوگوں کو بھی لگتی ہیں, جہاز اڑانے والوں کو بھی لگتی ہیں, رکشے والوں کو بھی لگتی ہیں, ہر طرح کی بیماری کسی کو بھی کسی بھی ٹائم پہ لگ سکتی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے اس میں کسی پر کوئی پابندی نہیں, خود گورنمنٹ کو بھی لگ سکتی ہے. تو بادشاہ سلامت فرض کر لو تجھے بیماری لگ گئی اور پانی تیرے حلق میں نہیں اتر رہا, الٹی ہو جاتی, اور تو نے علاج کرانا شروع کیا. بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر عاجز آ گئے. ایک حکیم آیا, اس نے کہا میں تیرا شرطیہ علاج کروں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ آدھی حکومت تو مجھے دے دے گا. میں تجھے پیالہ ایسا چورن کھلاؤں گا کہ یہ پیالہ جب تو پیے گا نا پانی کا, تو پانی تیرے معدے میں ٹھہر جائے گا, لیکن قیمت کیا ہے, آدھی سلطنت. اب بادشاہ لوگ تو تلوار رکھ کے بھی چورن لے لیتے ہیں نا, کیا خیال ہے بھائی, لیکن فرض کر تو اس پہ جبر نہیں کر سکتا, تو اب بتا تو آدھی سلطنت اس کو دے گا. بادشاہ نے کہا یار جب مجبور ہو جاؤں گا تو میں اس سلطنت کا کروں گا کیا, کہ ایک پانی میرے حلق میں اتر نہیں رہا, میں تو ویسے ہی مرنا ہے, اور تڑپ تڑپ کے مرنا ہے پیاس سے. جب کوئی راستہ نہیں ہوگا تو مجبوراً میں آدھی سلطنت اس کے حوالے, بولو نا کیا ہو گیا بھائی, کر دوں گا. ان بزرگ نے کہا کہ اچھا بادشاہ چل, پیالہ تیرے حلق میں اتر گیا, اب اگلا پروسیس کیا ہے, وہ پیشاب بن کے باہر مارکیٹ میں آئے نا, وہ کیا خیال ہے, ہر ایک کی مارکیٹ الگ ہوتی ہے نا, پیشاب کی مارکیٹ واش روم ہے. اب وہ پیشاب بن کے نکل نہیں رہا, اٹک گیا ہے. کس قدر تکلیف ہوتی ہے, اگر اللہ نہ کرے کسی کا پیشاب کبھی بند ہو. اب پھر تو نے علاج کرانا شروع کیا, سارے حکیم ڈاکٹر عاجز آ گئے. اسی حکیم کو تو نے بلایا,
یار تیرے پاس ہی علاج ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. اس حکیم نے کہا ٹھیک ہے, چورن کھلاؤں گا اور تیرا یہ پیالہ جو پیٹ میں اترا ہے پیشاب بن کے نکل جائے گا, شرط یہ کہ باقی آدھی بھی دے دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ باقی آدھی جو ریاست ہے نا وہ بھی میرے نام کر دے. بادشاہ ظاہر ہے پہلے تو گن پوائنٹ پہ کوشش کرے گا, بھائی چورن کھلا, فوجیوں کو بھیجے گا, اس کو مارو زبردستی, نہیں ایسا نہ ہو قتل کر دو پھر چورن ہی گیا. نسخہ تو اسی کو معلوم ہے, لیکن کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جبر نہیں کر سکتا. تو اے بادشاہ پھر تو کرے گا کیا؟ بادشاہ نے کہا پہلے تو میں کوشش کروں گا بھائی, آدھی نہیں, پیسے لے لے, اتنے ریال لے لے, اتنے ڈالر لے لے, اتنی اشرفیاں لے لے, یہ کر لے وہ کر لے. جب مجبور ہو جاؤں گا تو میں ایسی سلطنت کا کروں گا کیا کہ پیشاب ہی نہ نکل رہا میرا, تو مر جائے گا تڑپ تڑپ کے. تو مجبوراً میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. ان بزرگ نے کہا یہ ہے تیری اس سلطنت کی اوقات, 2% سے بھی 2% پیشاب کی ویلیو تو 2% سے بھی, ہم نے تو پھر بھی 2% تھوڑا زیادہ لگا لیے تھے, 2.25% بنتے ہیں ٹوٹل. اصولی طور پہ دیکھا جائے تو 2.25 بنتے ہیں, ہم نے 2 کیا کر دیے تھے, زیادہ کر دیے تھے. تو بادشاہ یہ ہے تیری سلطنت کی ویلیو, تو نے ایک پیالہ پانی اور ایک پیشاب کی قیمت لگائی. آدھی سلطنت ایک پیالہ پانی ہے اور آدھی سلطنت ایک پیالہ پیشاب. کہا میرا رب روزانہ مجھے فری میں درجنوں پیالے پلاتا بھی ہے بغیر کسی معاوضے کے, اور درجنوں بار بغیر کسی عوض کے پیشاب بنا کے نکالتا بھی ہے, اور 1 روپیہ مجھ سے نہیں لیتا. ہاں ایک قیمت اللہ مانگتا ہے جو اس نعمت کے برابر نہیں ہے, لیکن کچھ تو شکر ادا ہو. اللہ کہتا ہے میں تمہیں روزانہ درجنوں گلاس پانی پلا کے پیشاب بنا کے نکالتا ہوں, اس کی قیمت ہے فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لو. یہ سستی قیمت ہے. اللہ آدھی سلطنت نہیں مانگ رہا ہم سے, اللہ ہم سے ہماری بینائی سلب کر لے. بتاؤ جائیدادیں لٹانے پر آ جاؤ گے کہ نہیں آ جاؤ گے؟